الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المرسلات جو 77 نمبر کی صورت ہے اور قرآن کے 29ویں پارے کے آخری صورت ہے، 29ویں پارے میں اس کی 19 آیتیں ہو گئی تھیں۔ آیت سے آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نخلقکم من ماء مہین، علم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ تمہاری تخلیق حقیر پانی سے نہیں پیدا کی، یعنی بے شک جو اسپم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بوند کے قطرے سے پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ایک جگہ ٹھہرا دیا، قرار دیا اس کو، مکین، الی قدر معلوم، ایک مقدر کیے ہوئے وقت پر، فکس کیے ہوئے، قدرہ مقدر، تقدیر یہ لفظ عربی میں ہوتے ڈیو میزر، ایک جو ٹائم جو فکس کیا جاتا ہے، الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک، معلوم قدر تک۔ ہم کو معلوم رہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ایک جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں بتایا نا، کبھی بناوٹ پوری بھی ہوتی، کبھی ادھوری بھی ہوتی، وہ ساری چیزیں قرآن میں دی ہوئی ہے، آپ پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک مقدر کیے ہوئے وقت تک، ایک معلوم وقت تک اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھہرایا۔ فقدرنا، تو ہم نے اسے قدر کیا، ہم نے اسے فکس کیا، ہم نے اسے مقدر کیا۔ فنعم القادرون، تو ہم کتنے بہترین قادرون ہیں، مقدر کرنے والے ہیں، ڈیو میجر کرنے والے ہیں کسی چیز کو، جو بہت سٹیک ناپ تول جو ہوتی ہے اس کو قدرہ کہتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن یعنی جو فیصلے کا دن، جس کا ذکر پہلے بھی آیا اور آگے بھی تعالیٰ ہمارا رب فرما رہا ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ بے شک بنایا۔ احیاء و امواتا، مردوں کو اور زندوں کو۔ اچھا، عربی پڑھنے سے، عربی سے اگر آپ تھوڑی بہت بھی عربی سیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو عربی بہت سسٹمیٹک لینگویج ہے اور بہت آسانی سے سمجھنے والی ہو۔ قرآن کی زبان عربی بہت آسان زبان ہے، بہت آسان الفاظ ہیں جو آپ اپنے زندگی میں بولتے ہیں، جو اردو بولنے والے ہیں، جو پرشین بولنے والے ہیں، جو بھی، وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں وہ الفاظوں کو۔ ابھی ہم ایک ایک کر کے ان کے روٹ تو آپ بولیں گے کہ یہ الفاظ تو ہم اپنی زندگی میں بولتے ہیں، قرآن میں وہ اس طریقے سے آیا، اس کا میننگ وہی رہتا ہے، بہت آسان ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اس پہ باقاعدہ جو ہے جواب دیتے رہیں گے ہر آیت پہ، کہ جب آپ پڑھیں گے کہ علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، تو آپ رک کے بول تو سکتے کہ بے شک اللہ رب العزت آپ نے بنایا۔ ہر آیت کا جواب آپ دیں گے، ہر آیت پہ آپ کا سر جھکے گا، آپ رکوع سجود کریں گے اس پہ۔ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو۔ وجعلنا فیہا رواسیٰ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ پہاڑوں سے جو برف سے پگھل کے جو پانی ندیوں سے آتا ہے اور پھر جو ہے وہ ٹیپ واٹر کا میٹھا ہوتا ہے، اور زمین کے سے بھی جو نکلتا ہے بہت سا میٹھا بھی نکلتا ہے، کھاری بھی نکلتا ہے، دونوں پانیوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا رب ہمیں کیسے بتائے گا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ جب اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے تو سوچو کہ اس کی بات پر عمل کرنے سے آپ کی آخرت، ہماری آخرت کتنی زبردست بنے گی اور دنیا میں اللہ کی کیا مدد آئے گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ غیب کے پردے چاک نہیں کرتا ہے، کسی کے ساتھ ایسی ایک دم کھلی مدد ایسی نہیں آتی ہے کہ پھر آدمی کے امتحان ختم نا، پھر تو ہر آدمی کا سر جھک جائے گا۔
اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایمان والا بنانا ہوتا، دلوں میں ایمان ڈالنا ہوتا، تو پھر رسولوں اور کتابوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آدمی کا اس میں اختیار اسی لیے دیا ہے اس کو کہ وہ چاہے اپنی عقل سے فیصلہ کر کے وہ بات مانے یا ریجیکٹ کر دے، اما کافر ہو اما شکورا آئے نا قرآن میں، یا تو آپ کفر کر دو یا شکر کرے کوئی بھی۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک جو کتاب بھیجی ہے اس کو عقل سے سمجھ کے فیصلہ کر کے پھر اس کو مانیں گے تو یہ حقیقی طور پہ ماننا ہوتا۔ تو فرمایا واسقیناکم ماء فراتا، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تو اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتی تھی۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شعب کا ہے، 3 شاخوں کا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے شعب جو لفظ ہے عربی میں، یہ لفظ قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے، شعوبم و قبائل آیا نا، شعب جو چھوٹا سا گروپ ہوتا جو الگ ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا جو ہوتا اس کے لیے بھی آتا ہے لفظ، تو وہ لیکن ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کسی اور موقع پہ سمجھایا جائے گا جب آگے آیتیں آئیں گی، لیکن اس سے اور بھی ایک سینس نکلتا ہے۔ ظل تو سائے کو بولتے ہیں عربی میں، چھایا، کوئی چیز جو آپ پہ چھا جائے وہ ظلن ہوتا ہے عربی میں۔ اور چونکہ عرب میں بڑے بڑے ریگستان ہوتے تھے اور وہاں درخت کی سائے کو بہت ہی زیادہ جو ہے خوشگواری اور بہت اچھی چیز، بہت جو ہے اس کو مانا جاتا تھا، سائے کو بہت غنیمت کے طور پہ لیا جاتا تھا، بہت اچھی چیز کو اس کو مانا جاتا تھا سائے کو، اسی لیے ہر عیش و عشرت اور آسانی کی چیز کے لیے بھی وہ ذلن بولتے تھے عربی کے لوگ، عرب کے لوگ ذلن، یہاں تک کہ جنت کے لیے بھی وہ ذلن لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی جو آرام و آسائش کی چیز ہے، ویسے کوئی چیز جو آپ پہ چھا جائے اس کے لیے۔ اور ثلاث شعب جو ہے وہ اس فرقے کے لیے بھی لے سکتے ہیں، جو اس معاشرے کے لیے لے سکتے ہیں جو ڈیوائیڈڈ ہے، بٹا ہوا ہے، اور ایسا معاشرہ جس میں جو بٹا ہوا ہو اس میں قرآن نے تو کہہ دیا وہ تکالیف کی وجہ بنتا ہے، وہ معاشرہ ہی اپنے آپ میں بہت خراب چیز ہوتی ہے جس میں فرقے ہوں، فرقے بازی ہوں، کسی بھی چیز پر آپ فرق کریں لوگوں میں، اپنی ذات برادری کے اوپر، اپنے علم کے اوپر یا اپنے پیسوں کے اوپر، کسی بھی چیز پر فرق کیا جائے گا جہاں پر معاشرے میں، اس میں بہت تباہی کی چیز آئے گی۔ تو ان سب چیزوں کو فرقے بازی کو منع ہے، کسی بھی طور سے پارٹی بندی نہیں، آپ سب پوری امت ایک ہی امت ہے، واحدہ ہے، اور اس کو ایک ہی رکھنا ہے۔ نظریات طور پہ بھی آپ کے کسی سے نظریات الگ ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، آپ کی سوچ دوسری ہے، دوسرے کی دوسری ہے، لیکن اس بنا پر الگ کر لینا کہ ہم سید شیخ ہیں، وہ دوسری چھوٹی برادری کے ہیں، یا پھر رنگ کے بھید پر کہ ہم سفید ہیں وہ کالے ہیں، جیسے نیگروز افریقہ میں ہوتے تھے، کالے گوروں کی لڑائی ہوتی ہے، یہ بہت ہی ظالمانہ روش ہوتی ہے، اور کسی قوم میں جہاں یہ آتی ہے، آج مسلمانوں میں بھی فرقے بازی بہت ہے، اور نظریاتی فرقے اتنے زیادہ اتنے زبردست ہیں، بھائی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ کسی سے سلام کلام دعا سب بند کر دو، وہ غلط بات ہے۔ تو ہمیں فرقے بازی کو منع کیا، تو یہاں یہ بھی اشارہ مل سکتا ہے اگر دیکھا جائے کہ جاؤ اور ایکسپیرینس کرو اب اس معاشرے کا جو ڈیوائیڈڈ ہے غلط بنا پر۔ لا ذلیل ولا، فرمایا لا ذلیل ولا یغنی من اللہ، تو ایسے معاشرے میں کیا ہو، نہ کوئی چھایا ہے اور نہ آگ سے بچاؤ، آگ کے شعلوں سے، لہب سے شعلوں سے، آگ کے شعلوں سے کوئی بچاؤ ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس میں پھینکے جاتے ہیں بشرر کالقصر، آگ کی چنگاریاں جیسے کہ محل۔ اب یہ لفظ جو ہے قصر اور بھی جگہ قرآن میں آیا ہے، ہر لفظ کو سمجھتے بھی چلیں آپ،
قصر جو آتا ہے تقصر من الصلاۃ لفظ آیا ہے، یا اور بھی جگہ قصر کسی چیز کو کم کرنے کے لیے آتا ہے، کم کر دینا، اس کی حد تک اس کو نہ پہنچانا، اسے کم کر دینا قصر ہوتا ہے۔ اور وہ چار دیواری میں اگر کسی چیز کو فکس کر دیا، یعنی محل کو بھی، ایک کوٹری کو بھی قصر کہتے ہیں وہ عربی میں۔ اور ترمی تو رمی جو لفظ ہوتا ہے، رمی پھینکنے کو بولتے ہیں، ترمی پھینکے جاتے ہیں، شریر شرارت جو ہوتی ہے وہ یعنی آگ کی چنگاری کے لیے بھی آتی ہے جس سے آدمی کو نقصان ہو۔ تو انہا ترمی بشرر قصر، اب اس معاشرے کو اگر لیا جائے گا تو ہوگا کہ اس معاشرے سے اس طرح کی برائیاں نکلتی ہیں نقصان کرنے والی، جیسے کہ محل۔ اور اگر آپ آگ کے شعلوں کو وہ سائے کی اس میں لیں گے کہ 3 سایوں کی طرف چلو، 3 چھاؤں کی طرف، جس میں آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں، جیسے کہ محل۔ کانہو جمالۃ صفر، مانو کی کانہو جمالۃ صفر، مانو کی پیلے اونٹ ہوں۔ ایک محاورہ ہے کہ اس طرح بڑی بڑی چنگاریاں یا بڑے بڑے نقصانات اس معاشرے سے ہوتے ہیں جیسے کہ پیلے رنگ کے، زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ بول نہیں پائیں گے کچھ بھی، لا ینطقون، بول نہیں پائیں گے۔ اب قرآن میں یہ لفظ آتا ہے وہ بول نہیں پائیں گے، کوئی بھی کچھ نہیں بول پائے گا اس دن۔ اس دن صرف وہی بول پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور وہ ہوں گے رسول اور اس کے ملائکہ، جو شہادت کے طور پہ بولیں گے، گواہی کے طور پہ بولیں گے۔ اور ایک گواہی تو رسول اللہ کی خود موجود ہے شکایت کے طور پہ، سورہ فرقان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کی گواہی ہے، شکایت ہے بلکہ وہ، اور وہ شکایت اس طرح ہے، آپ خود سمجھ لیجئے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب مہجورہ کا لفظ اور ڈیپ جائیں گے تو اور اچھے میننگ نکل سکتے، لیکن عام لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ، ویسے مہجور لفظ اس عربی میں اس کو بولتے تھے اس جانور کو جس کی گردن اور پیر باندھ دیے جائیں رسی سے، تاکہ وہ پوری طرح سے کھل کے چل نہیں پائے، اچک اچک کے چلے، ایک گردن سے اس کی ایک گردن اور ایک پیر میں رسی باندھ دی جائے، وہی رسی سے وہی گردن باندھ دی جائے۔ تو یعنی یہاں مطلب نکلتا تھا کہ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ قرآن کو انہوں نے مہجور بنا دیا تھا، اس کو جو ہے اپنے چیزوں سے اور اپنے جو ہے خیالاتوں سے اس میں پابندیاں لگا دی تھی۔ یہ قرآن کی تابع نہیں تھے، قرآن ان کی تابع تھا۔ یہ شکایت رسول اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی کتاب تفصیل کی ہوئی کتاب ہے، ڈیٹیلڈ کتاب ہے، ایسی کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ڈیٹیلڈ ہے۔ خود اس کا نازل کرنے والا کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعلیا، تیرے رب کا کلام تمام ہے اور عدل انصاف سے بھرا ہے۔ تو کیا جس نے کتاب نازل کری اس نے اس کتاب میں بتایا ہم اس کی بات نہیں مانیں؟ ہم اس کو مانیں کہ اس میں بہت سی چیزوں کا بیان نہیں ہے، ہمیں ادھر ادھر سے لینا پڑیں گی روایتوں سے، یا بزرگوں کی نے جو روایتیں جو نبی کے نام پہ بولی، نبی بھی خود بول کے نہیں گئے اس وقت، نہ رسول اللہ صحابہ کو کچھ جو ہے لکھوا کے گئے، نہ وہ جو ہے قرآن دے کے گئے، اور نہ صحابہ کے نام سے بھی کوئی روایت کی کتاب جو نہیں ملتی ہے۔ خیر اس پہ پہلے بھی کئی بار باتیں ہو چکی، اس پہ تھوڑا تو ذہن کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ قرآن کی بہت ہدایت والے مفہوم سے دور ہو گئے ہوں کسی بنا پر۔ آپ کی عقل ہے، آپ عربی الفاظ ہیں، ڈکشنری موجود ہے، یونیورسل ہوتی ہے جو آپ ہر چیز سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑا قرآن تفکر کی مانگتا ہے، غور فکر کی ضرورت ہے اسے سمجھنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس دن یہ بول نہیں پائیں گے، وَلَا يُوزُونَ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کریں، بہانے بنائیں، کوئی عذر پیش بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس دن جو ہے کیول شہادت ہوگی، اور اس دن جو ہے گواہیاں ہوں گی، اور وہ جو سچی گواہی دے گا اسی کو اجازت ملے گی، اور رسول اور جو ہے ملائکہ جو لکھتے جاتے تھے ہر بات۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فیصلے کا دن ہوگا. پہلے فرمایا تھا وما ادراک یوم الفصل، وما ادراک ما یوم الفصل، یہ آیا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا دن ہوگا یہ جس دن کوئی بول نہیں پائے گا، پھر اس کے جو ہے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. جو دل میں گزرا وہ تو اللہ آپ کا رب تو جانتا ہی نا ہمارا، جو ہمارے دل میں ہے، بے ایمانی ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، کیا چیز ہے وہ سب جانتا ہے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہو. جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور تم سے پہلوں کو. دیکھو جمع کر لیا تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تو اگر کوئی چال آتی ہو تو مجھ سے چل کے دیکھو. اب چلو چالیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی یا بچاؤ کی ترکیب ہے، فَكِيدُونِ، تو چل لو، دیکھو چل کے. تو وہاں کوئی چال فریب نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی بچاؤ کا سامان بھی نہیں ہو پائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ روایتوں میں وہاں پر بھی چالیں چلی جائیں گی کہ پتہ لگا کہ وہ جو ہے کچھ لوگ جائیں گے کہ بہت جو ہے بہت سختی کا دن ہے، پھر وہ سفارشیں کروائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان نبی سب نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر میں رسول اللہ پاس آئیں گے، پھر وہ سجدہ کریں گے، پھر جہنمیوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. پورے قرآن میں سفارش کا کہیں نہیں آیا میرے بھائی، یہ عقیدہ رکھنا، سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور جو ہے نہ سفارش کا نہیں آیا، سفارش وہاں سفارشیں ہوں گی نہیں. لا تنفع الشفاعت، کوئی سفارش نہیں ہوگی. ولا یقبل الشفاعت، قرآن کہہ رہا ہے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی. سفارش وہاں ہوتی ہے جہاں پر کچھ بے انصافی دھاندلی ہو رہی ہو، جہاں ایک نمبر میں کام ہو رہا ہو، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. وہاں تو جیسے عمل ویسا بدلا. اور جہنم میں ایک بار کوئی گیا تو ہمیشہ رہے گا، نکلے گا نہیں. جنت میں ایک بار گیا، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا ہمیشہ، کوئی نہیں نکلے گا باہر. کیسے سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے فیصلے نہیں بدلتے، اس کے کلمے نہیں بدلتے. کس طرح کتنی قرآن کی آیتوں کی مخالفت کر کے یہ عقیدہ بٹھائے ہیں کہ سفارش ہوگی اور ہم جہنم سے نکل کے جنت میں ایک دن پہنچ جائیں گے. قرآن سمجھ کے پڑھیں تو پھر وہ بات سامنے آئے گی. فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور وہ سب عیش پسند چیزوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ایزیلی، مزے سے. بما کنتم تعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو عمل تم کرتے تھے. آج ہم جیسے عمل کریں گے بے شک اس کا بدلہ ہمیں ضرور مل کے رہے گا. اگر اللہ کی بات پر رہیں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا. لیکن اگر نافرمانی کریں گے اور جیسے وہ آتا ہے نا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور آیتوں کو جھٹلانے کا کام شروع سے رہا ہے. اور وہ کیسے جھٹلایا جاتا ہے؟ جب آپ قرآن کی بات لے کے چلیں گے قرآن کی دلیل کے ساتھ، تو جو قرآن کے ماننے والے ہیں وہی اکثر ان آیتوں کو جھٹلا دیں گے. تو فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے، جو عمل تم کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. ان کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ان کذالک نجزی المحسنین، اوپر آیا تھا ان کذالک نجزی المحسنین ہے، اور اوپر آیا تھا جو جب مکذبین کی بات چل رہی تھی تو فرمایا تھا اللہ رب العزت نے کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. تو اعمال کے بیس پر فیصلے ہو رہے ہیں نا، وہاں پر کوئی مجرم ہو یا مومن ہو اس کے اعمال کے حساب سے فیصلے ہو رہا ہے. تو فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کلو،
वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, तुम खाओ पियो, कुलू खा पी लो, वतमत्तऊ और फ़ायदे ले लो, कलीलन इन्नकुम कलीलम बहुत थोड़ा सा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो जितनी अल्लाह ने अजल फ़िक्स की है उतनी ही है ना हमारी ज़िंदगी, किसी की 40 साल, किसी 50, 60, 70, 80, 90, 100, बस ज़्यादा। कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, तुम बेशक मुजरिम हो। यानी मुजरिमों की एक रविश तो ये होती है कि दुनिया में वो किसी किताब के पाबंद नहीं रहते, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के पाबंद रहते, वो तो ऐश परस्ती में रहते, अपने जहाँ से जो फ़ायदा मिले खाओ पियो मज़े उड़ाओ। तो ऐसी लाइफ जी लो, चाहे तो पाबंदियों में जियो। पाबंदी मतलब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लगाई पाबंदी है, जो मजहबी तौर से लगाई पाबंदी है, जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, वो तो वैसे भी वो ख़राब है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म नहीं है। कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, तुम थोड़ा सा खा पी लो, फ़ायदा ले लो, बेशक तुम मुजरिम हो। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बेशक उस दिन तबाही है झुटलाने वालों के लिए। वइज़ा क़ीला लहुमुरकऊ ला यरकऊन, तो जब इनसे कहा, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे रुकू करो, झुको, तो नहीं झुकते। अब ये किन से कहा जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मुजरिमों से। एक जगह यहूदियों से अल्लाह ताला ने फरमाया सजदे और रुकू और सजदा जो है वो रुकू में थोड़ी कम कैफियत पाई जाती, सजदे में ज़्यादा। बहरहाल अरबी में जो रुकू है वो किसी भी चीज़ के झुक, वो उस बूढ़े शख्स को जिसकी कमर झुक जाए उसको भी राकियन कहते हैं। लेकिन अरबी में पहले के लोग, जो आप ओल्ड अरबिक पढ़ेंगे तो उसमें राकियन उसको कहते थे कि ये उस शख्स को जो बुत की परस्ती नहीं, बुत परस्तिश नहीं करता था, जो मूर्ति पूजा नहीं करता था, बुत की परस्तिश नहीं करता था, अरब में उसको राकियन कहते थे, कि अल्लाह के आगे रुकू किए हुए हैं, अल्लाह की बातों के आगे। अल्लाह ताला तो सामने से होता भी नहीं है, अल्लाह ताला तो नहीं होता सामने से, सामने तो स्टैचू होती है, लेकिन अल्लाह की किताब होती है, उसकी बात पर हम झुके रहेंगे, वही हकीकी झुकना होता। और वो रस्मन जो है वो तो रस्मन तो नहीं है, रस्मन तो हकीकी सजदा नहीं है अगर, तो रस्मन की वैल्यू तो फिर ज़ीरो है। तो रुकू जो होता है और सुजूद जो होता है वो आप समझें, और किसी और मौके पे भी जब आता है थोड़े थोड़े बताते हैं। वइज़ा क़ीला लहुमुरकऊ, और उनसे कहा जा रहे हैं। वैसे तो मुसलमान तो एक रस्मन रुकू सजद सुजूद तो मुसलमान सभी करते हैं लगभग, लेकिन यहाँ मुकज़्ज़िबीन और मुजरिमीन की बात हो रही है कि इनसे कहा जाता था तो ये नहीं रुकू करते थे। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाई है, उस दिन तबाही है झुटलाने वाले के लिए। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, तो फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, तो ये इसके बाद किस हदीस को मानेंगे? ये इसके बाद यानी कुरान के बाद, फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु, ये इसके बाद कुरान के बाद किस हदीस को मानेंगे, या इस हदीस के बाद ये किस हदीस को मानेंगे? फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इस हदीस के बाद ये किस हदीस को मानेंगे? समझ रहे हैं आप? हदीस लफ्ज़ कुरान के लिए आया है, कुरान में ही कुरान को अल्लाह ताला ने हदीस कह के पुकारा है। फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने नाजिल की बेहतरीन हदीस। हलता का हदीसो मूसा, क्या तुम तक मूसा की हदीस पहुँची? तो वो मूसा की हदीस आज की तलमूद की बात नहीं हो रही, जो उन पर किताब नाजिल हुई थी उसकी बात हो रही है, जब तो तलमूद थी भी नहीं। तलमूद बहुत बाद में आई उनकी, जो मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे जो बातें उन्होंने हदीसें कह के गढ़ी हैं, जिनकी कोई सनद नहीं है, तो उसको। तो यहाँ पर ये पूरी जो है पूरी हुई ये सूरह मुरसलात अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद 78 नंबर की सूरत इंशाअल्लाह अगले हफ्ते शुरू होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और कुरान पहुँचाने का अपना एक ज़िम्मा भी अदा करें, और ख़ुद भी समझ के पढ़ें और अमल करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।